ایران سے ہونے والی جنگ امریکہ اور اسرائیل کو کئی دہائیوں تک یاد رہے گی، اور وہ بہت سے اس کی ملٹری لیڈرشپ کو اور سیاسی لیڈرشپ کو سونے نہیں دے گی۔ یہ وار ایک بہت ہی الگ طرح کی وار ہے۔ یعنی ہم پہلے یہ سمجھا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے پہلے کہ شاید ایک میزائلوں کی ایک طویل جنگ ہوگی، ٹینکس چلیں گے اور بمباری ہوتی رہے گی مختلف دونوں طرف سے، اور ایک دوسرے پہ حملے ہوتے رہیں گے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ الیکٹرانک وارفیئر نے اور بہت ساری ملٹری اسٹریٹجیز نے وار کی پوری ڈائنامکس کو ہی چینج کر کے رکھ دیا ہے، اور اب جنگیں ویسی ہوتی ہی نہیں ہیں جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھیں یا پہلے لوگ اس کو سمجھا کرتے تھے۔ اب ایران سے جو جنگ ہوئی ہے، امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک سنیمیٹک وار ہوگی، یہ واشنگٹن کے کسی بہت ہی پرسکون سے آرام دہ وار روم میں بیٹھ کے اس کو بڑی سی اسکرین پہ دیکھا جائے گا، اور چند ہی روز میں جب ایران 2-3 روز میں فتح ہو جائے گا، کیونکہ بہت بڑی طاقت ہے امریکہ، وہ تو جس کے پاس پہنچ جائے گا جس کے سر پہ تو شکست اس کی یقینی ہوگی اور امریکہ کی کامیابی بھی یقینی ہوگی۔ لیکن ہوا بالکل اس کے بالکل الگ اور برعکس۔ ہوا یہ کہ ابھی 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی دونوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ صرف ایران کے کھلونوں کی مد میں، جو جنگی کھلونے ایران نے رکھے ہیں، اسی کی مد میں اربوں ڈالر اسرائیل اور امریکہ مل کر پھونک چکے ہیں۔ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں میڈیا رپورٹس کے ذریعے۔ ایران نے حیرت انگیز طور پہ چاروں شانے چت کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو جو ایران پر حملہ آور ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ ایران نے بہت سارے، اسے اندازہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے سے جنگ کے ساتھ ساتھ اس کا مقابلہ امریکی سیٹلائٹس سے بھی ہے جو ہر لمحے ایران پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایران نے سب سے پہلے اندازہ یہ ہوا کہ یہ ہینگرز پہ کو نشانہ بنائیں گے اور ہماری ایئر فورس کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہی ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے جو ایران کی ایئر فورس تھی اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا، جو زمینی فورس تھی اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اتنے میزائل مارے کہ ان کا کوئی طیارہ نہیں بچا، کوئی ٹینک نہیں بچا۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت ہی حیرت انگیز بھی ہیں، دلچسپ بھی ہیں۔ ایران نے جنگی ساز و سامان کے نام پر کھلونے رکھ دیے تھے، اور ان کھلونوں کو سیٹلائٹ نے غلط ریڈ کیا امریکی، اور جب اس نے غلط سگنلز دیے تو اس کے بعد امریکہ نے وہاں پہ اور اسرائیل نے مختلف جگہوں پہ اربوں ڈالر کے اب تک میزائل داغ کر اس کو تباہ کر دیا، ان کھلونوں کو، اور اس کو اپنی فتح سمجھتا رہا۔ اور اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ 9 لاکھ انفلیٹیبل ڈیکوائز کھلونے تھے جن میں ہوا بھر دی گئی تھی، وہ ہوا سے پھول جاتے تھے ایک غبارے کی طرح، اور وہ ٹینک بن جاتے تھے، وہ بیلسٹک میزائل بن جاتے تھے، وہ فائٹر جیٹس بن جاتے تھے، اور مختلف قسم کے جو جنگی طیارے تھے وہ بن جاتے تھے۔ تو ان کو مختلف جگہوں پہ ان کھلونوں کو رکھا گیا، ان میں ہوا بھری گئی، اور ہوا بھرنے کے بعد یہ امپریشن دیا گیا کہ یہاں تو بہت سارے طیارے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تو بہت سارے ٹینک کھڑے ہوئے ہیں، ایران کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن مل گئی ہے، اور یہ چونکہ بہت ہی زبردست لوکیشن مل گئی ہے اس لیے اس کو فوراً ٹارگٹ کیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے۔ تو ایران اور اسرائیل نے اپنے سیٹلائٹ پہ بھی، چونکہ اس کو اعتبار تھا، سیٹلائٹ تو جھوٹ بولتا نہیں ہے، سیٹلائٹ نے تصویر کھینچ کے وہاں بھیجی، اور وہاں سے جب یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوئیں تو انہوں نے $5 ملین کا ایک میزائل ان سستے کھلونوں کو تباہ کرنے کے لیے مارا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے پینٹ بھی کیا، $10 کی پینٹنگ جو جہاز کی تیار کی گئی تھی، طیاروں کی تیار کی گئی تھی، اس پہ $5 ملین کے میزائل مار کے اسرائیل نے اور امریکہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اور جب ایک ٹوٹل سامنے آیا تو وہ پتہ چلا کہ ہم نے تو اربوں ڈالر پھونک دیے صرف کچھ خاکوں کو تباہ کرنے کے لیے، کچھ کھلونوں کو تباہ کرنے کے لیے، کچھ ایسے غباروں کو تباہ کرنے کے لیے جو دیکھنے میں ٹینک لگتے تھے لیکن یہ ہوا سے پھولنے والے غبارے تھے۔ تو ایران نے بہت سیریس جنگ بھی لڑی ہے، اور ایران نے بہت ہی آرٹسٹک جنگ بھی لڑی ہے۔ ایک آرٹ بھی، جو آرٹ آف وار تھا، اس پہ بھی بہت کام کیا ہے اس نے۔ ایک طرف اس نے مشرق وسطیٰ میں جو امریکی بیسز تھے ان میں سب سے پہلے جو مہنگے ترین ریڈارز تھے ان کو نشانہ بنایا، کیونکہ یہ آنکھ تھے امریکہ اور اسرائیل کی، اور یہ 5,000 کلومیٹر دور تک سے آنے والے آبجیکٹ کو دیکھ لیتے تھے، اور فوراً ہی چونکہ تھارڈ میزائل سسٹم اس کے ساتھ لگا ہوا تھا جو کہ بہت ہی ایکسپینسو ہے، جو غلطی نہیں کرتا، جس کے میزائل $15 ملین کا ایک میزائل ہے، تو ان سب سے پہلے ان ریڈارز کو تباہ کیا۔ ان ریڈارز کو تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان تھارڈ کی جو بیٹریز تھیں ان کو بھی اڑا دیا، جو اور انٹرسیپٹرز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ ایک تو دیکھنے کی صلاحیت
ختم کر دی، آنکھیں نوچ لیں ایران نے امریکہ کی، اور اس کے بعد اس جو حملہ آور تھا دفاعی نظام اس کو بھی مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ تو اربوں ڈالر کا جو یہ ایک مجموعی طور پہ نقصان مشرق وسطی کی ایئر بیسز پہ مختلف خلیجی ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کو مشترکہ طور پر ہو رہا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایران دوسری اسٹریٹجی پہ بھی کام کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھلونے بھی سامنے لا رہا تھا، اور کھلونوں کے ساتھ ساتھ وہ کچھ خاکے بھی سامنے لا رہا تھا، اور اس نے امریکہ کو اس حد تک الجھا دیا ہے کہ اب اس کا اندازہ کہ جنگ کون جیت رہا ہے یہ جاننے کے لیے کسی بہت زیادہ تجزیے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ اگر صرف چہرے دیکھنا شروع کریں تو ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی بہت ہی آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بہت پرسکون انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دشمن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، ہم سیز فائر کی کوئی اپیل نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، یا وہ چلتے ہوئے جا رہے ہوں، امریکی فوجیوں کی آخری رسومات کے لیے جو تقریب منعقد ہوئی تھی اس طرف وہ بوجھل ہیں، قدم ان کے بوجھل ہو چکے ہیں، چہرے سب کے لٹکے ہوئے ہیں، پورا سینٹ کام، پورا پینٹاگون، امریکی وزیر دفاع مارکو روبیو سے لے کے پیٹ ہیگزٹ سے لے کے یہ سارے لوگ مجموعی طور پہ اپنے بیانیے مختلف بدلتے جا رہے ہیں۔ جو بات وہ پہلے دن کر رہے تھے وہ دوسرے چوتھے پانچویں دن نہیں کر رہے تھے، اور اب چونکہ جنگ تقریباً 10ویں روز کے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو ان کے پاس اب بیانات بدلنے کے بعد وہ کانفیڈنس ان کا چھن گیا ہے، اور وہ کسی بھی جملے کو پکڑ کر کوئی ایک نیا جملہ تخلیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ میڈیا کو خاموش کر سکیں۔ اور اس وقت دو چار جو میڈیا چینلز ہیں امریکہ کے جو ٹرمپ کے بہت زیادہ سائیڈ لیتے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جب آزاد تجزیہ آپ دیکھیں گے اور خبریں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر بری طرح امریکہ ایران کے قریب آ کر پٹ چکا ہے، اور ابھی وہ ایران میں داخل نہیں ہوا ہے اور وہ اپنے میزائل پھونک چکا، اپنی فوجی طاقت پھونک چکا، اس کے فوجی ڈر چکے، اور وہ بہت زیادہ آوازیں اندر خود امریکہ سے یہ اٹھنے لگیں، خلیجی ممالک جو اس کے اتحادی تھے وہاں سے اٹھنے لگیں کہ کسی طرح پلیز اس جنگ کو ختم کرو، اب پیچھے ہٹنا شروع کرو۔ لیکن چونکہ فیس سیونگ نہیں مل پا رہی ہے اور اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کس طرح اب پیچھے ہٹا جائے، نکلا جائے اس جنگ سے، لہٰذا کسی ایک ایسے موقع کا انتظار کیا جا رہا ہے جہاں سے یہ بتایا جائے کہ امریکہ جیت گیا، اسرائیل جیت گیا، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ایران کو سبق سکھا دیا ہے۔ لیکن ایران نے اپنی ایک بہترین اسٹریٹجی کے ذریعے، فوجی حکمت عملی کے ذریعے نہ صرف امریکہ اور ایران کے گٹھ جوڑ کو ناکام بنا دیا ہے بلکہ دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں آنے کا فیصلہ امریکہ کا غلط تھا، ایران پر حملے کا فیصلہ غلط تھا، اور اب امریکہ نے اس کو باندھ دیا ہے، اور اب امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے نکلنے کا کوئی بہانہ مل نہیں رہا۔